اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک سال ہاشم تجارت کے لیے شام گئے، ساتھ میں تاجروں کا پورا قافلہ تھا۔ واپس ہوئے تو یثرب سے گزر ہوا۔ قافلے میں کچھ تاجر یثرب کے بھی تھے جن کو وہاں کی ایک عورت نے اپنا مال تجارت دے کر بھیجا تھا۔ قافلہ یثرب پہنچا تو وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کی رودات پوچھنے لگی، کیا بیچا، کیا خریدا۔ باتوں سے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت ہی ہوشیار، تجربہ کار اور باتدبیر خاتون ہے۔ ہاشم یہ سب دیکھ رہے تھے، دل ہی دل میں اس کی فراست کی داد دے رہے تھے، اس کی ذکاوت اور فطانت سے خوش ہو رہے تھے، چہرے پر شرافت اور سنجیدگی کا نور دیکھ کر بہت ہی مسحور ہو رہے تھے۔ یہ کون عورت ہے؟ ہاشم نے سوال کیا۔ یہ سلمہ ہے، باپ کا نام عمرو ہے، خزرج کا ایک خاندان ہے، بنی نجار، یہ اس خاندان سے ہے۔ تاجروں نے اس کا پورا تعارف کرا دیا۔ ہاشم: کیا یہ شادی شدہ ہے؟ نہیں، البتہ یہ اپنے یہاں کی بہت معزز خاتون ہے، چاہتی ہے کوئی ایسا شوہر ہو جو اس کی آزادی سلب نہ کرے، اپنی آزادی کو مجروح کرنا اسے گوارا نہیں۔ ہاشم: پوچھو کیا وہ مجھے پسند کرے گی؟ پوچھا گیا تو وہ تیار ہو گئی۔ وہ ہاشم کو اچھی طرح جانتی تھی، اسے معلوم تھا قوم میں ان کا کیا مقام ہے۔ چنانچہ ہاشم سے اس کی شادی ہو گئی۔ وہ اسے لے کر مکے آ گئے، وہاں کافی دنوں ساتھ رہے، پھر وہ یثرب لوٹ آئی۔ وہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ اس کے بعد کئی سال گزر گئے۔ پھر ایک سال گرمیوں میں تجارتی قافلہ چلا، ساتھ میں ہاشم بھی گئے۔ شام میں ایک مقام ہے غزوہ، وہاں پہنچ کر انتقال کر گئے۔ اب سارے عہدے مطلب کے ہاتھ میں آ گئے۔ یہ ان کے بھائی تھے۔ شیبہ مطلب کے بھتیجے تھے۔ یہ یثرب میں ماں کے پاس ہی رہ رہے تھے۔ اب مطلب کو ان کی فکر ہوئی، طے کیا کہ بھتیجے کو مکے لائیں کہ یہیں ان کا ددھیال تھا، یہیں باپ کا پورا خاندان تھا۔ مطلب اس غرض سے یثرب گئے۔ بھابھی سلمہ سے ملاقات ہوئی، بولے، میرا بھتیجا بڑا ہو چکا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں، چاہتا ہوں اب اسے اپنے یہاں لے جاؤں۔ تمہیں معلوم ہی ہے حسب و نسب کے اعتبار سے قوم میں ہمارا کیا مقام ہے، وہاں وہ عزت سے رہے گا، یہاں تو بیچارہ پردیس میں پڑا ہے۔ سلمہ: اس کی جدائی میرے لیے موت ہے، لیکن یہ بھی پسند نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جدا رہے۔ ذرا پوچھئے، دیکھیے اس کی کیا خواہش ہے۔ کہو میرے دلارے، کیا خیال ہے؟ میرے ساتھ اپنے وطن چل رہے ہو نا؟ مطلب نے نہایت پیار سے بھتیجے کو مخاطب کیا۔ یہ تو امی بتائیں گی، جب تک امی جان کی اجازت نہ ہو میں کہیں نہیں جانے کا۔ سعادت مند بھتیجے نے نہایت معصومیت سے جواب دیا۔ سلمہ نے مطلب کا اصرار دیکھا تو تیار ہو گئیں، کلیجے پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ مطلب 3 دن وہاں مہمان رہے۔ چوتھے دن شیبہ کو لے کر مکے روانہ ہوئے۔ اس وقت شیبہ کی عمر 8 برس تھی۔ دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے، مطلب آگے تھے اور شیبہ پیچھے۔ مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں کو گمان ہوا یہ مطلب کا غلام ہے، کہیں باہر سے لے کر آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی شور مچایا، مطلب غلام لائے، کیا تم نے عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام دیکھا ہے؟ دیکھو یہ ہے عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے اس طرح کی آواز سنی تو سخت برہم ہوئے۔ اہل قریش، تم بھی عجیب لوگ ہو، یہ تو میرا بھتیجا ہے، بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا، یثرب میں تھا، وہاں سے لے کر آ رہا ہوں۔ لیکن یہ نیا نام جو بے ساختہ زبان پر آ گیا، اصل نام پر غالب آ گیا۔ ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا اور وہ اسی نام سے پکارے جاتے، لیکن اب اصل نام کسی کو یاد نہ رہا اور اسی وقت سے وہ عبد المطلب ہو گئے۔ مطلب کا انتقال ہوا تو عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے، دست و بازو مضبوط ہو چکے تھے اور جسم میں توانائی آ چکی تھی۔ چچا کا کام انہوں نے سنبھال لیا، سقایا اور رفادہ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ آبادی میں تو کنویں تھے نہیں، جو کچھ تھے مکے کے اطراف میں تھے، وہ بھی ادھر ادھر منتشر۔ حاجیوں کے لیے پانی وہیں سے لایا جاتا۔ کعبے کے پاس کچھ حوض ہوتے، ان میں بھرا جاتا۔ حوضوں کو مستقل بھرتے رہنا، پھر آئے دن ان کی صفائی کرنا ایک مسئلہ تھا۔ اس میں بڑی پریشانی ہوتی، طرح طرح کی زحمتوں کا سامنا ہوتا۔ عبد المطلب بہت فکر مند ہوئے۔ چاہے زمزم کے متعلق مشہور تھا کہ اس کا پانی نہایت شیریں اور خوش ذائقہ تھا، کبھی خشک بھی نہ ہوتا، جتنی ضرورت ہوتی حاصل ہو جاتا۔
لطف یہ کہ نہ کوئی زحمت اٹھانی پڑتی، نہ کسی قسم کی پریشانی ہوتی۔ عبد المطلب کو اس کا خیال آیا، زمزم کو کس نے پاٹا اور کیوں پاٹا؟ عبد المطلب نے قوم کے سن رسیدہ اور واقف کار بزرگوں سے سوال کیا۔ پہلے یہاں قبیلے جرہم کی حکومت تھی، ان کا آخری تاجدار مجاز جرہمی تھا۔ جب اس کی قوم بگڑ گئی اور بناؤ سے زیادہ بگاڑ کے کام کرنے لگی تو بنو خزاعہ کو ناگوار ہوا، انہوں نے جرہم کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے جنگ کی میدان بنو خزاعہ کے ہاتھ رہا۔ اب جرہم کو یہاں سے جانا پڑا۔ جاتے جاتے مجاز سے اور کچھ تو بن نہ پڑا، البتہ کعبے میں جو نذرانے تھے زمزم کے اندر ڈالے اور اوپر سے اسے پاٹ دیا۔ جاننے والوں نے زمزم کی پوری تاریخ بیان کر دی۔ اچھا، تو جب تک زمزم کی خدائی صفائی نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح پھر سے وہ رواں نہ ہو جائے، اس وقت تک ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا ہے۔ عبد المطلب نے نہایت پرعزم لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ انہی دنوں ایسا ہوا کہ رات میں وہ سو رہے تھے، سوتے میں یہ آواز سنی، زمزم کی خدائی کر ڈالو۔ یہ غیبی آواز آئی اور مسلسل آتی رہی، اس سے ان کی ہمت اور بڑھی۔ چنانچہ خدائی شروع ہو گئی، لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا، جان توڑ محنت کرنی پڑی، خون پسینہ ایک کر دیا، تب کہیں جا کر پانی نکلا۔ زمزم میں مجاز کی تلواریں بھی ملیں اور کعبے کے نذرانے بھی۔ نذرانوں میں سونے کے 2 ہرن بھی تھے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کے دروازے بنوائے اور ہرنوں کو ان کے دونوں طرف رکھ دیا کہ کعبے کی زینت بڑھے۔ زمزم کی خدائی میں عبد المطلب تھک کر چور ہو گئے، جس کا دل پر کافی اثر ہوا اور تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ اس وقت تک ان کے صرف ایک ہی اولاد تھی جس کا نام تھا حارث۔ انہوں نے نظر مانی اور اللہ سے دعا کی، خدایا اگر تو نے مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگیں تو ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ عبد المطلب کی یہ آرزو پوری ہوئی، اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے، سب پلے بڑھے جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا۔ ابا جان، ہم سب دل و جان سے حاضر ہیں، جس کو چاہیں آپ قربان کر دیں۔ بیٹوں نے نہایت سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ اچھا، تو الگ الگ تیروں پر اپنے اپنے نام لکھ لاؤ۔ باپ نے کلیجے پر سل رکھ کر ان سب کو ہدایت دی۔ سب بیٹے اپنا اپنا نام لکھ کر باپ کے پاس لے گئے۔ عبد المطلب نے ان تیروں کو ساتھ لیا اور کعبے میں آئے، وہاں فال نکالنے والے سے ملے اور اس کو یہ تیر دیے کہ معلوم کرے بتوں کے مہاراجا حبل کو کون سا بیٹا پسند ہے۔ اس وقت مکے میں رواج تھا، جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو تیر سے فال نکلواتے، اس طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے۔ مہنت یا پروہت تیروں کو لے جاتا، دیوتاؤں کے سامنے ایک خاص طریقے سے پھراتا، جس تیر کا منہ دیوتا کی طرف ہو جاتا سمجھتے بس یہی دیوتا کی پسند ہے، پھر اسی کے مطابق کام کرتے۔ مہنت نے عبد المطلب کے تیر حبل کے پاس پھرائے تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ عبد المطلب کے چہتے بیٹے تھے، بھائیوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے، لیکن کرتے کیا، مجبور تھے۔ ان کو ذبح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہی حبل دیوتا کی پسند تھے۔ عبد المطلب نے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، انہیں لیے ہوئے زمزم کے پاس آئے، وہیں قربان گاہ تھی، جس کو بھی کچھ قربان کرنا ہوتا وہیں لا کر کرتا۔ اساف اور نائلہ کے حضور کہ یہ ان کی بڑی دیویاں تھیں۔ یہ خبر لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ جو جس حال میں تھا عبد المطلب کی طرف دوڑ پڑا۔ آنن فانن سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، جسے دیکھیے اس کی زبان پر یہی تھا، نہیں نہیں عبد المطلب، عبداللہ کو ذبح نہ کیجیے۔ عبد المطلب عجیب کشمکش میں پڑ گئے۔ میں تو نظر مان چکا ہوں، نظر پوری کرنا ضروری ہے، آخر میں کروں تو کیا کروں؟ عبد المطلب نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں، اونٹ ذبح کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ سب کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، سب کے ہونٹوں پر ایک ہی طرح کے جملے لرز رہے تھے۔ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے، آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں۔ کسی نے کہا، یثرب کے اطراف میں ایک نجومی عورت ہے، گتھیاں سلجھانے میں وہ ماہر ہے، چل کر اس سے پوچھیں، ہو سکتا ہے کہ اس کا ناخن تدبیر یہ گتھی بھی سلجھا دے۔ سب کو یہ رائے پسند آئی، چنانچہ لوگ گئے، اس عورت سے ملے، اس کو سارا حال بتایا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس نے پوچھا، کسی قیدی کو چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کیا فدیہ دیتے ہو تم لوگ؟ 10 اونٹ، 10 اونٹ۔ سب ایک ساتھ بول پڑے، ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں امید کی کوئی کرن نظر آ گئی ہو۔
تو 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالو، اگر اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے تو بہتر ہے، ورنہ 20 اونٹ کر دو، اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اور بڑھا دو، اسی طرح 10 بڑھاتے رہو یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ اس نجومی عورت نے اس گتھی کو بھی سلجھا دیا اور مرجھائے ہوئے چہرے گلاب کی طرح کھل اٹھے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ اور عبداللہ کے نام کا قرعہ ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا، 10 اونٹ اور بڑھا دیے پھر عبداللہ کا نام نکلا، 10 اور بڑھا دیے پھر عبداللہ کا نام نکلا، 10 اور بڑھا دیے پھر بھی عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ لوگ اسی طرح 10 اونٹ بڑھاتے رہے اور عبداللہ کا ہی نام نکلتا رہا۔ ادھر عبد المطلب کھڑے عاجزی کے ساتھ دعاؤں میں مصروف تھے، خدایا یہ فدیہ قبول کر لے، خدایا عبداللہ کی جان بچا لے۔ جب بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ ہو گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ اب کیا تھا، لوگ خوشی سے اچھل پڑے، عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکباد دی جانے لگی۔ مبارک ہو عبد المطلب، مبارک ہو عبد المطلب، اللہ نے بیٹے کا فدیہ قبول کر لیا۔ لیکن عبد المطلب ابھی مطمئن نہ ہوئے، 2 بار اور قرعہ ڈلوایا کہ کوئی شبہ نہ رہ جائے، خدا کی مرضی کیا ہے صاف صاف معلوم ہو جائے۔ جب پوری طرح اطمینان ہو گیا تو اونٹ ذبح کیے گئے اور وہیں چھوڑ دیے گئے کہ جو چاہے ان سے فائدہ اٹھائے۔ دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں۔ سیرت النبی کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، اس لیے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی اس کڑی کے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔